السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار داؤد علیہ السلام میں ایک عجیب مقدمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عرف و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھیلانگ کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھیلانگتے دیکھ کر گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لیکن آپ ہمارا ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں سے کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمہ کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا، قرآن مجید میں ہے تو ہم نے اسے معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہوں میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو و تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔